کسان کمیٹیاں بھی ہم نے بنا رہے ہیں اور پورے ضلع کے اندر انشاءاللہ کسان کمیٹیاں، اس سے پہلے گندم کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس میں عوام کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ گندم خریدی جاتی تھی اور انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، اور حافظ صاحب نے اب بھی کہا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، کہ ہم کسانوں کے ان مذاق پہ ان کا تخمینہ لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا کیس اس کا لڑیں گے اور ہم کمیٹیاں بنائیں گے۔ لیکن جس طرح میرے بھائی نے ابھی بات کی ہے، یہ ایک فرد کا چہرہ ہے جو بول سکتا ہے، اس نے بول دیا ہے۔ میں تو ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان کو کیا کہوں گا جو خودکشیاں کر رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ لیں آپ، جو خودکشیاں کر رہے ہیں کہ اب وہ کدھر جائیں، ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے ان کا تھوڑا، اور ذمہ دار جو ہے وہ بھی بول نہیں سکتا۔ میں جب اس کو مجھے پتہ چلا ہرون آباد میں بولی ہوئی تو پوچھا کہ آپ کا ریٹ، وہ ان کا کہا کہ آپ کا ریٹ 2300 روپیہ گندم کا لگا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھنے والے تھے کہ جس کے اس کو بعد انہوں نے یوریا کے ساتھ جو کرنا ہے، جو کھادوں کے ساتھ کرنا ہے، جو سپرے کے ساتھ کرنا ہے، یہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو ہم یہ عوام سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے خوبصورت پلیٹ فارم آپ کے جو اپنے جس طرح آپ کو تکلیف ہے نا اس بل کی، یہاں پر بیٹھے ہوئے جماعت کے کارکنان بھی آپ معاشی طور پر آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم صرف یہ ہے کہ اپنے میرٹ، اپنی تربیت اور اپنے استحکام کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو ایک خوبصورت پلیٹ فارم دیتے ہیں۔ یہ جدوجہد کا ہے، اپنا یہی رونا ہم وہاں پر ڈی چوک جا کر وہاں پر روئیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو ہم کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور ہمیں جو ہمیں اندازہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہمارے رستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے رستے کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم بتا دیں کہ ہم سابقہ پارٹیوں کی طرح نہ تو ٹریپ میں آئیں گے آپ کے، ہم آپ کی چالوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی موت جو ہے اس کو ہاتھوں کے اوپر لے کے چلتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا کارکن جس کو کام کو سمجھتا ہے، اس کو دین کی بنیاد پر سمجھتا ہے۔ ہم نے حلف اٹھایا ہے اسلام کا، پاکستان کا اور خدمت عوام کا۔ ہم خدمت عوام کو، ہم اس بجلی کے بلوں کو اپنے اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا اتنا ہی کام ہے کہ اس بچے کے اگر ہم آنسو پوچھ سکیں اور آنے والے دنوں کے اندر اس کا بل کم کر سکیں، میں اس کو بڑی عبادت کے اندر شمار کرتا ہوں۔ اس کا حصہ بننا چاہیے ہمیں، اور ہمیں پوری عوام کو جگانا چاہیے، اور عوام انشاءاللہ جاگے گی۔ کہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشنوں کے اندر جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ بے خوف ہو کر اپنا ٹیکس بڑھا رہے ہیں، وہ بے خوف ہو کر نجائز بجٹ بنا رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ تیار ہوں گے، آپ کا ہاتھ ہوگا، ان کا گریبان ہوگا۔ کوئی حافظ نعیم صاحب نے کل جو ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بانگے دول کہا ہے کہ ہم اس میں سے کسی ایک مسئلے کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ کرنا ہمارا جاری رہے گا جب تک ہمارے دلوں کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اور ہم نے جو ضلع بہاول نگر کے 4 مسائل آپ کی خدمت کے اندر رکھے ہیں، ہم ضلع کی طرف سے ان سب کو حساب دے کر چلیں گے۔ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، رونا نہیں ہے، یہ ہماری پوری عوام کا رونا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم انشاءاللہ ان مسائل کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ ہم انشاءاللہ قربانیاں دیں گے، ہم اس راستے کے اندر نکل آئیں گے تو قربانیاں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوئی رکاوٹ جو ہے ان کی اس کو پار کریں گے، اور ہم نے یہ 12 تاریخ کو اسلام آباد پہنچنا ہے۔ ابھی بھی ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا، ہم تو صرف وہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ بجلی کے بل کم ہوں گے، اور یہ بچہ جو رو رہا ہے اس کی آنسو کون پوچھے گا۔ اور انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر کے تحت ہم نے کسان ڈیسک تو اسی وقت امیر جماعت کی کال پر طے کر دیا تھا۔ ہم انشاءاللہ تمام شعبوں کا ڈیسک عوام کے لیے دفتر کھول رہے ہیں۔ یہ پہلا جو کمرہ ہے یہ ہم جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ ہم نے کہا ہے باقی ہم اپنا کاغذ پنسل کا کام اندر کریں گے، یہ آپ کا ہے۔ آپ جب چاہیں پہلے دروازے وہاں پر آئیں، بیٹھیں، وہاں پر ہم سارے موضوعات کے اوپر ڈیسک بنائیں گے، ہم واقعہ کے اوپر ڈیسک بنائیں گے، اور ہم کسان کے اوپر ڈیسک بنائیں گے، ہم ضلع کے مسائل کے اوپر ڈیسک بنائیں گے، اور وہاں پر ہمارے فرد وہاں پر بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ 24 گھنٹے آپ کو دستیاب ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس کو عوامی لہر بنا کر پورے ضلع کو کھڑا کریں گے اور بتائیں گے کہ ضلع بہاول نگر جماعت اسلامی کا ہے، اور آپ کے سب ترجمان جماعت اسلامی ہے۔ اور یہ ہم کو، اور اس میں بھی دیکھ لیں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جماعت اس کو یہ الیکشن نہیں ہو رہا، ہم نہ آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں اس کو،
ہم کس لیے ہیں کہ صرف عوام کی خدمت کے لیے، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی شکریہ۔ 12 تاریخ کو کیوں رکھی گئی ہے؟ آپ دیکھیں تو پورا سال پاکستان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے۔ عاشورہ بھی مسلمانوں کا جیسے ان کا ہے ویسے ہی ہمارا ہے، سب لوگوں کا، ہم مسلمان اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، محرم کے اوپر بھی ہم اس کے تقدس کو بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جو یہ ہم تو کبھی کہیں گے اب گرمی بہت ہے، اب سردی بہت ہے، اب 12 ربیع الاول آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور لیکن ہم اپنے ایشوز کے اوپر بھی اس طریقے سے رہیں گے، ہم عاشورہ بھی وہیں پہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے مذاکرات ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے آپ کو؟ جو بجلی کے بل ہے یہ کم ہوں گے، آپ جب بینک کے اندر جائیں گے بل ادا کرنے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب حکومت نے بل ادا کر دیا ہے، یہ وائرل ہوئی ہے۔ ہم جو سوال کا جواب دینے جائیں گے ہم وہ بل لے کر جائیں گے کہ بی بی یہ بل میں ادا کر کے آیا ہوں، بیٹا کتنا بل تھا آپ کا؟ میرا سب میری جو ہماری ٹیم ہے نا جی، اس نے مشرف کے دور میں بھی گرفتاریاں دی ہیں، اور دوسری بات ہے جنہوں نے نہیں دی ایمان ان کا بھی اتنا ہی مضبوط ہے، یہ اس سے نہیں بنتے گرفتاری تو عام سی چیز ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ جہاں پر ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایم کیو ایم نے ان کے لوگوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، تو یہ گرفتاری اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کہ گرفتاریاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتی، یہ تو روٹین کی چیز ہے، ہمارا ہوم ورک ہے، اور انشاءاللہ ہم نے کوئی دیکھیں نا، آپ کا ہم جیل جائیں گے کس لیے جائیں گے؟ ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ہم تو ایک سوال کا جواب لینے بی بی سے جا رہے ہیں۔ اس بچے کا جو بل آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کمرہ ہے 15,000 اس کا بل آ گیا ہے، ہم تو یہ پوچھیں گے بی بی اس بچے نے کیا ظلم کیا ہے، یہ اپنے بچوں کو کیسے پالے، جس نے جو عید منائی ہے اس کا جواب کون دے گا، اس کی خوشیوں کو کس نے نوچا ہے؟ ہم یہ سوال کا جواب ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ ہم اس سوال کا جواب لیں گے ان سے، اور جب تک ہمارے سوال کا جواب نہیں ملتا ہم کیسے واپس آئیں گے؟ اور ہم نے اس کو مستقبل کے اندر، یہ مستقل تحریک ہے ضلع بہاول نگر کی، اور اس سے مستقل چلنا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ پرامن لوگ ہیں، اس کے باوجود یہ گرفتار کریں گے، کیوں کریں گے؟ اس کے اندر یہ رکاوٹیں ڈالیں گے، کیوں کریں گے؟ یہ اس کے لیے بہت سارے کام کریں گے، یہ واٹس ایپ بند کریں گے، یہ کالیں بند کریں گے، یہ ہمارے رکاوٹیں ڈالیں گے، لیکن یہ اس سے خوف زدہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے بھی ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ یہ ہم صرف عوام کو بھی جگا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ لوگوں اپنا حق لینا ہے نا تو آپ کو اٹھو، اور ان کو اصل جو تکلیف ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، ان کو ان نعروں کے ساتھ تکلیف ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جگا رہے ہیں، آپ جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر اپنے مسائل کے لیے اٹھ رہی ہے، جب آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے باقی یہ بجلی کے سارے مسائل ہیں ضلع بہاول نگر کے اندر، آپ پوچھیں تو ایسے کتنے لوگ ہیں؟ میں اپنی والدہ کو لے کر لاہور جاتا رہا ہوں کینسر کے معاملے میں، میرا انتقام میرے اندر نہیں ہے، وہ فوت ہوئی ہے، ہر 15 دن کے اندر لے کے جاتا رہا ہوں، تو میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر میرا کسان بھائی ڈھول گیا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر سے جو میرا جو نوجوان ہے آپ جا کر دیکھیں وہ کس طریقے سے فیم اور چرس کے اندر گورنمنٹ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے اندر وہ نشے کے اندر لگ رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان تباہ ہو رہا ہے، تعلیم کے لیے کوئی بجٹ ان کے پاس موجود نہیں۔ پوری ہینڈسم چلائیں گے، عوام کو شعور دیں گے ہم، اور ان کو یہ بتائیں گے کہ کچھ لوگ تو ٹیمیں اپنے لیڈروں کی افتتاح کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور باقی ساری حکومت کے اندر موجود ہے۔ تو پھر کون ہے آپ کی آواز؟ کون ہے آپ کی آواز؟ وہ ہے جو آپ لوگوں میں سے ہے، جن کے بچے آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب بجلی کا بل اس کو آئے اور مجھے بھی تکلیف اتنی ہی ہو تو صاحب سمجھ لیں کہ آپ بالکل درست رستے پہ آپ جا رہے ہیں۔ اگر وہی مسائل آپ کے اور میرے یہاں پہ بیٹھنے والوں کے اور آپ کے مسائل ایک ہے نا، تو پھر درد مشترک اور قدر مشترک یہ ہمیں اکٹھا کرے گی اور ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے وہاں پر جانا ہے اور ہم نے اس کے لیے گروپ تشکیل دے دیے ہیں، میڈیا ان کو بھی بتا دیتے ہیں، اور ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے اندر ہم سارے ہی جو ذرائع ہوتے ہیں ہم سارے ہی استعمال کریں گے، لیکن قبل اس وقت یہاں پر بتانا مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں ہم یہاں پر کیمپ ضرور لگائیں گے، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے اور اسی ایجنڈے کے اوپر لوگوں کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ، جو آپ لوگوں نے جس کو آپ نے بھی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی جماعت اسلامی کی اس ایجنڈے کی تائید کی ہے، اور ہمیں بھی یہ سمجھا کہ ہم عوام سے ہیں اور عوام کے مسائل کو بطور صرف عبادت کے لیے ہم حل کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ ہمارا کوئی سیاسی کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ سیاست بھی ہے تو جماعت دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، خدمت عوام کے لیے۔ یہاں پہ آپ اس کے لیے انشاءاللہ کیمپ لگیں گے اور آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی، اور ہم ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر انشاءاللہ اس طریقے سے پریس کانفرنس کریں گے
اور ہم تو ہر جگہ پر پہنچیں گے اب، اور یہ صرف یہاں پر نہیں، اب پورے پاکستان کے اندر اس طریقے سے موومنٹم جو ہماری چل پڑی ہے اس کو ہم یہ دھرنا کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے جب آپ کے مطالبات جب اٹھیں گے؟ جی بالکل، ابھی تک تو ہمارا یہی پروگرام ہے کہ ہم اپنے مطالبات کو لے کر گئے، لیکن ظاہر ہے جماعت اسلامی کی مرکزی شورا ہے وہ اس کو فیصلے بھی کرتی ہے، لیکن ایک بات کا جو آپ کے ساتھ گارنٹی اور وعدہ جو میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ یہ دھرنا ہو سکتا ہے لانگی ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ ہو جائے، کوئی آپ 10 دن کے اندر 15 دن کے اندر اٹھ جائے، 2 دن کے اندر اٹھ جائے، یہ کوئی علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہم کسی نہ کسی شکل کے اندر، کسی نہ کسی رنگ کے اندر اور احتجاج کا نہ ہم نے اس کا راستہ چھوڑنا ہے، ہم نے ہر طریقہ کار اپنانا ہے جو آئین کے اندر رہتا ہے، ہم نے دروازہ ہر کھٹکھٹانا ہے، چاہے وہ عدلیہ کا ہو، چاہے وہ مقننہ کا ہو، چاہے پارلیمنٹ کسی کا بھی ہو، ہم وہ اٹھائیں گے، ہم عوام کو بھی ساتھ ملائیں گے اور اپنی جدوجہد کو تیز کریں گے انشاءاللہ۔